الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وقال الله تعالى في مقام أخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاست مدینہ جس کا مین مقصد دستور کا قیام، حقوق اور فرائض کا تعین اور ان میں پورا انصاف کرنا، معاشرتی زندگی، انسانوں کی زندگی اجتماعی ہے، یہ اس وقت تک پرامن اور صحیح رہتی ہے جب اس میں اپنے حقوق و فرائض کا پورا انجام دے دیا جائے، اور پھر جب اس میں کوئی تفاوت ہوتا ہے تو متعین قانون کے مطابق اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے جو سب کو تسلیم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حکمران تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں پہ چیف جسٹس تھے۔ آپ نے جو قیام عدل کا نظام قائم کیا وہ آپ کے خلفاء راشدین نے بھی اسی طرح قائم رکھا۔ اب ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں 14 ولاگ ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک ولاگ کیا ہے، آج اس کے سلسلے میں دوسرا ولاگ یہ کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ عدالت اہم ہے یا سخاوت اہم ہے؟ آپ نے فرمایا سخاوت تو اضافی چیز ہے، کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو کچھ زائد دے دیا جاتا ہے، یہ نارمل نہیں ہے، لیکن عدالت کو جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں ہونی چاہیے، اس لیے اس کا ہونا، اس کا قیام بہت لازمی ہے، اور اس لیے اس کے مختلف واقعات ہیں جس میں یوں کہا جاتا ہے کہ 3 آدمیوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس 17 اونٹ ہیں تو وہ ان کو تقسیم کیسے کریں، اگر ان اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے یا ان کو کسی کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ جا کے فیصلہ کروائیں، تو انہوں نے ان کو سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک کا آدھا حصہ ہے اور ایک کا تیسرا حصہ ہے اور ایک کا 9واں حصہ ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بیت المال سے ایک اونٹ منگواؤ، اور جب وہ 17 سے 18 ہو گئے تو آپ نے فرمایا اب بھائی جس کا آدھا ہے اس کو یہ 9 ہم دے رہے ہیں، یہ اس کے پورے ہو گئے، اور جس کا تیسرا ہے اس کو ہم یہ 6 دے رہے ہیں، اور جس کا 9واں حصہ ہے اس کو 2 دے رہے ہیں۔ تو جو تیسرا ایک اونٹ منگوایا تھا وہ اسی طرح بچ گیا اور اس کو انہوں نے واپس کر دیا، اور یہ کل 17 برابر تقسیم کر دیے۔ تو اس طریقے سے وہ ان کی تقسیم کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں نبی کا فرمان ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور یہ نہج البلاغہ میں ان کی جو حکمت اور دانائی کی اور ان کے بڑے عدل پر مبنی فیصلوں کی بات ہوتی ہے تو تذکرے بہت ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مارکسزم ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کا مال برابر تقسیم ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن قیام عدل کے لیے کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی اونچا ہو، کوئی نیچا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی سفید ہو، انسانیت کے حساب میں وہ سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ حقوق کے بارے میں کوئی کسی سے برتر نہیں ہے، برابر حقوق ہوں گے، اور مالی معاملات میں، معاشی نظام میں یہ جو تقسیم ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے تو جو نان مسلم ہیں ان کو بھی بالکل برابر کا اسی طرح کا حق ملے گا، اور اپنے نظام میں، حکومت میں انہوں نے تمام لوگوں کو، خاص طور پہ نان مسلمز کو باقاعدہ بلا کر کہا تھا کہ اگر تمہارا حصہ کہیں سے کم ہوگا تو میں وہ پورا کر کے دوں گا۔ اس لیے عیسائی دنیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سے بہت زیادہ خوش تھے، اور ان کو ان کا پورا حق دیا تھا کہ جس یہودی کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو کر، کمزور ہو کر بھیک مانگ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جب جوانی تھی تو وہ یہاں پہ لوگوں کے کام آ گیا، اب جب وہ بوڑھا ہو گیا تو وہ بھیک مانگتا پھرتا ہو، کیوں نہ اس کا حق دے دیا جائے کہ وہ ریاست اس کا وظیفہ مقرر کر دے، اور اس کو مہیا کیا گیا۔
اور جب کہا گیا کہ بھائی یہ تو یہودی ہے، فرمایا کہ یہ انسان نہیں ہے، انسانیت کے ناطے سے کام لیے گئے اور اس نے معاشرے کو فائدے دیے۔ اب جب بوڑھا ہو گیا تو یہودی بن گیا، انسان نہیں بنا۔ تو اس لیے اس بات کو رد کرتے ہوئے اس کا باقاعدہ وظیفہ لگایا اور اس کو گھر میں بیٹھے یہ سہولت مہیا کر دی۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، کومنٹ آنے چاہیے، آپ سے اپیل ہے کہ ضرور مہربانی کریں۔